کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نعرے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا۔ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2,70,00,000 فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، 2,70,00,000 جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا، کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی۔ جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا۔ وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں، اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ۔ ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا، کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا،
کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ یہ دھوکے کا جہان ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں بڑوں نے دھوکہ کھایا، سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا، کوئی نہیں رہا کوئی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو، اللہ کی پکار سنو۔ اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اس کی موسیقی کو سن 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 کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو، نہیں نہیں نہیں۔ جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان، اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، مجھے پکڑ رہا ہے، سارے جمیل اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا، میرے بندے میرے بندے، یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے،
لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ میں تیرا رب بربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل له عینین آنکھیں لگائیں، ولسانا زبان دی، وشفتین ہونٹ دیے، جعل لکم السمع کان دیے، والابصار آنکھیں دی، والافئدہ دل دیے. اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا؟ کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا؟ کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے. میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا؟ کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے؟ کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا؟ کیا میں نے تجھے زمین میں دھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ. یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا ہم ناکام. ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے. اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام. اللہ راضی میں کامیاب، اللہ ناراض میں ناکام. اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا. مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا. اب مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا. مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا. مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا. مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا. مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا. چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام. میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب،
میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم و عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و محسی، میرا اللہ محیی ممید، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر طواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، کہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمۃ الزہرا، زینب رقیہ ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ جویریہ خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند،
لوگوں نے صبح کھایا شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن، تین دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں۔ اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیا، اس سے پردہ کرو، اسے پردہ کرو۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی۔ اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے، اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، اوت کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا، اور امت کے لیے در کھلوا گیا، اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ جو تمہارے لیے قربان ہو گیا تم صبح صبح اسی کا طریقے قربان کر کے آئے بیٹھے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ شیو کر رہا ہوں، کیوں؟ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ میں یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے، آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی، ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی ہے، میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی، اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔
وہ لاڈلی بیوی تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیوں، ایک جوڑے میں زندگی گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 طے لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 طے کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ اسے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیوں موشن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا یوں آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا، یوں کھڑا ہوا، یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا ہے، مجھے زیارت کی اجازت نہیں، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جس کے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حنا حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے، یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے،
میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ اور پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔ اور کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نیارے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا۔